بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو موضوع ہمارا چل رہا ہے آج، یعنی یہ کامیاب زندگی، پرسکون اور مطمئن زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اس کے لیے قرآن و سنت سے، مظاہر فطرت سے اور ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے جو بہت سارے شواہد ہیں ان سے ہم کس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں، اس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں، یہ آج 5واں چھٹا خطبہ ہے اس موضوع پر کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح ہر طرف ہمارے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں، ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ عام طور پر ہمارے بیان بھی کیا جاتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ قابیل اور حابیل کے درمیان جب اختلاف ہوا، واقعہ لمبا ہے، اس کی تفصیلات بھی زیادہ ہیں، میں صرف اس کے ایک حصے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قابیل اور حابیل کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف اس درجے بڑا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ چونکہ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں لاش کے ساتھ کیا کروں، بھائی کو قتل کر دیا لیکن پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ایک کوے کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا کہ جس نے دوسرے مردہ کوے کو کس طرح زمین کو کھودا ہے، اس کے اندر اس کی لاش ڈالی اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو قابیل بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو اتنا بھی سیانہ اور عقل مند نہیں کہ جتنا یہ جانور جو ہے ایک پرندہ عقل مند ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آغاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف طریقوں کے ساتھ سمجھایا ہے، جو عقل اور شعور دیا وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن پرندوں کے ذریعے، حیوانات کے ذریعے، مظاہر فطرت کے ذریعے رب کریم نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی کہ ایک جانور تک سے اگر ہم چاہیں تو زندگی کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرندے کی مثال، ایک کوے کی مثال اسی پس منظر میں ہے نا۔ تو یہ انسان، اس سے تقاضا یہ ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے، سمجھے، غور کرے، اس کو زندگی کے بہت سارے گر سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم اسی تناظر میں یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ تو آج جو بنیادی نقطہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے ہم کائنات سے، مظاہر فطرت سے، قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ کے اندر بیان کیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ وہ محنت، یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش اور جد و جہد، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ جو کام محنت سے ہونا ہے وہ دعاؤں سے ہونے والا نہیں ہے۔ دعائیں محنت کے بعد ہیں۔ جب آدمی اپنے حصے کا کام کر گزرے، اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا دست سوال دراز کرے گا تو رب کریم اس کو محروم نہیں کرے گا۔
جو کام محنت سے ہونے والا ہے وہ محنت سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے، لیکن دیتا نہیں ہے۔ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بسا اوقات آپ کو بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل غیر روایتی چیزیں۔ وہ رب کریم اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اسباب کے تم محتاج ہو، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے۔ اس نے اصول طے کیے ہوئے، کامیابی کے اصول یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں ناکامی، اگر یہ اختیار کرو گے تو ناکامی ہوگی، یہ اختیار کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ تو میں انہی میں سے ایک کامیاب زندگی کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو اور محنت کش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے کہ یہ جملہ بھی آپ کی طرف ہی منسوب ہے کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا جن پر محنت کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ امت کو تعلیم یہ دی کہ تم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ ہم کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جتنی کو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، محنت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر تھوڑی ملی ہے بندے کو، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس نے تھوڑی سی عمر میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگ 100 سال جی کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس کے اندر ایسی خیر و برکت ہوئی ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی۔ وہ لوگوں کے اندر بھی حسب توفیق اس کو تقسیم کرتا ہے اور اپنی ضروریات بھی اس کی اسی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے اندر برکت دے دی، رزق کے اندر برکت دے دی، مال کے اندر برکت عطا فرما دی۔ محنت کے اندر برکت کس طرح ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرنا شرط ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں بندے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن جب وہ محنت پوری دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندہ پھر خود گنتا ہے کہ یار اتنی محنت تو نہیں کی تھی، اتنی محنت تو نہیں کی تھی، لیکن اس محنت کے اندر اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ بندہ حسن نیت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن اٹھے گا، حیران ہوگا، یا اللہ اتنے نیک کام تو نہیں کیے تھے، یہ تو پہاڑوں کی مثل نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب اس کو یہی ملے گا کہ نیکیاں تو تیری تھوڑی تھی، لیکن تیری نیت بڑی اچھی تھی، ہم نے تیری محنت کے مطابق تمہیں اجر نہیں دیا بلکہ اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر دیا۔ تو یہ ہے کہ رب کریم وہ ہم سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کامیاب زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اور پھر اس محنت اور کوشش کے بعد اللہ رب العزت سے جب برکت کی دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اب جو آدمی محنت کرتا ہے تو محنت کے حوالے سے کچھ ٹپس کہہ لیجئے، کچھ گر کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے
کہ کسی کام میں محنت کے حوالے سے اصل اہمیت وقت کی نہیں ہے، وہ دلچسپی کی ہے۔ وقت بھی بڑا اہم ہے، یہ نہیں ہے کہ وقت اہم نہیں ہے، لیکن وقت سے بھی زیادہ دلچسپی اہم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ وہ کام پورے سال کا وقت لگا کے کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا آدمی چند مہینوں میں بلکہ کئی دفعہ چند ہفتوں کے اندر وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو کام ہم نے شروع کر رکھا ہے، جو کام ہم نے شروع کر رکھا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ اس کام کے اندر جب پوری دل جمی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ وہ محنت کریں گے تو پھر واضح طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً ہی اللہ نے آپ کی محنت کے اندر برکت ڈال دی۔ آپ نے اتنا کام نہیں کیا تھا، لیکن جو آپ کی طاقت تھی آپ نے اپنی صلاحیت اور طاقت کو پوری طرح صرف کیا، تو اللہ رب العزت نے اس میں آپ کو برکت عطا فرما دی۔ دوسری چیز جو محنت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں یہ بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ جی لوگ سفارش سے آگے نکل جاتے ہیں، لوگ تعلقات کی بنا پر آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ لوگ رشوت دے کر آپ سے آگے نکل جائیں، تعلقات کی بنیاد پر آپ سے آگے نکل جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ حالات کا شکوہ کر کے مایوس ہو جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ ہر تعلق کا جواب، ہر نسبت کا جواب، ہر تعصب کا جواب ایک ہی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو بہتر کر کے آگے بڑھیں۔ ٹیلنٹ کبھی چھپا ہوا نہیں رہتا۔ جو آدمی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں چھپتا۔ میں بلکہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح زمین کے نیچے لاوا نہیں ہوتا تو لاوا زمین کے نیچے حرکت کرتا رہتا ہے، جہاں سے اس کو زمین نرم ملتی ہے وہ پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ بالکل انسان کی صلاحیت اور اس کی اہلیت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی دولت کے بل بوتے پر، تعلقات کے بل بوتے پر کوئی عہدہ، کوئی مقام حاصل کر لے، لیکن عزت آپ کو ملے گی، مقام آپ ہی پائیں گے، کیونکہ آپ اوریجنل صلاحیت لے کر اس مقام تک پہنچے ہیں، وہ سہاروں سے اس جگہ پر پہنچا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں محنت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی ہم محنت کریں گے، یہ ہمارے رب کا قانون اور اصول ہے کہ میں بندے کو اس کی محنت کے مطابق لازمی عطا کروں گا، بلکہ اس میں برکت ڈال دوں گا۔ بس اوقات آدمی یہ دیکھے گا کہ شاید اس کو وہ رسپانس نہیں ملا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کو رسپانس مل گیا ہے۔ اس کی اولاد اتنی لائق ہوئی ہے اس رزق حلال کے نتیجے میں، اس محنت کے نتیجے میں اس کی اولاد اتنی فرما بردار ہوئی ہے، اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو ان پڑھ تھے، باپ تو ان پڑھ تھا، وہ تو شاید اتنی سوچ اور فکر بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اولاد کی صورت میں، اولاد کی فرما برداری کی صورت میں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر مقام کی صورت میں وہ کامیابی عطا فرمائی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بندے کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو اس کی صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے، وہ بہرحال اپنا آپ منوا کے رہتی ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا کام ایک ہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی جد و جہد اور کوشش جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت ایک کامیاب زندگی دنیا اور آخرت کی دونوں حوالوں سے ہمیں ایک کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے
جو وراثت یا ترکہ ہے وہ مال جائیداد کی صورت میں ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین ترکہ جو ہے یا وراثت جو ہے وہ مال و دولت اور فیکٹریاں ہیں، جائیداد ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ ترکہ تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وراثت جو والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو ملنی چاہیے، جو اولاد کو اپنے والدین سے لینی چاہیے، وہ وراثت ایک با اصول زندگی کی وراثت ہے، محنت پر مبنی زندگی کی وراثت ہے۔ وہ وراثت یہ رزق حلال کی وراثت ہے، یہ بہترین وراثت ہے جو کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بزرگ اپنے بعد والے لوگوں کو منتقل کرتا ہے، یہ وراثت بہترین وراثت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مال و دولت یہی سب سے اچھی وراثت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ یہ وراثت زیادہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاتے۔ انہوں نے کیا وراثت چھوڑی؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی مال و دولت پیچھے رہ گیا تو یہ کوئی بری چیز ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اول درجے کی وراثت کیا ہے۔ اول درجے کی وراثت اپنے بزرگوں کو دیکھیں، انہوں نے جو با اصول زندگی گزاری ہے وہ وراثت ہے، با مقصد زندگی گزاری ہے، آپ کے لیے وراثت ہے وہ چیز کو لیجئے۔ انہوں نے رزق حلال والی زندگی جو گزاری ہے اس کو لیجئے، محنت اور کوشش والی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے وہ آپ کے لیے وراثت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محنت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے یہ قانون ہمیں دے دیا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ بندے کی محنت اور کوشش رب کریم ضائع نہیں فرماتا، اور اس محنت اور کوشش میں بسا اوقات انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ بہترین دماغ جھونپڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کا صحیح ٹیلنٹ مشکلات میں سامنے آتا ہے۔ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا شخص، اس کا ٹیلنٹ اس طرح نہیں کھلتا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو اپنے بزرگوں میں، بڑوں میں ارد گرد بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ ان کا آغاز مشکل حالات سے ہوا، مشکل زندگی، انہوں نے زندگی کا آغاز مشکلات کے ساتھ کیا، لیکن ان مشکلات نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان مشکل حالات نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور زیادہ نمایاں کیا۔ اس لیے مشکلات، یہ اگر بندہ بات سمجھ لینا کہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جتنی خوشحالی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر یہ نقطہ آدمی کو سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ تو مشکلات اس کو مایوس کریں گی اور نہ ہی خوشحالی اس کو تکبر کے اندر مبتلا کریں گی۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں، محنت جب آدمی کرتا ہے، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو یہ انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کب ابھرتی ہے؟ آپ خاندان کو، انفرادی سطح پر میں بات کروں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو کب لے کر اوپر اٹھتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود آپ پھر اس کو فیس کرتے ہیں، تو آپ کی بہت ساری صلاحیتیں جن کا صحیح معنوں میں بسا اوقات بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ نے بندے کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کا اظہار کب ہوتا ہے؟ مشکلات میں ہوتا ہے۔ اس لیے مشکلات کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے پوری استقامت اور پامردی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ نہیں بول سکتے تھے، میں اور آپ جب ہم پیدا ہوئے تو بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھا پی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ
اس طرح آپ نے دریافت کی، آپ کے والدین نے آپ کی مدد کی، آپ کے اساتذہ نے آپ کی مدد کی کہ آج جو بچہ بولنا نہیں جانتا تھا آج سٹیج پر بیٹھ کر وہ تقریریں کر رہا ہے، جو آدمی چلنا نہیں جانتا تھا، جو بچہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اب دوڑے لگا رہا ہے، جو بظاہر بالکل عقل سے عاری نظر آ رہا تھا آج اس کی عقل اور دانش لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز اول سے یہ صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر اللہ نے رکھی تھیں، حالات اور وقت نے ان کو باہر نکلنے کا موقع عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے میرے اور آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ رکھا ہے، وہ صلاحیت ودیت کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آگے بڑھیے، محنت کیجئے اور قرآن کے اس اصول کو سمجھیے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کیا انسان تو آگے بڑھ، جتنی تو محنت کرے گا وہ تو ہم تمہیں دیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو برکت اس کو نصیب ہوگی وہ اس کے علاوہ ہو۔ تو لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، دعوت ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، اور پھر پوری سرزمین عرب کے اوپر اسلام کی حکمرانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اسی چیز کا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، کہ آدمی یہ کہہ کہ بس بیٹھ جائے جی میں کیا کر سکتا ہوں، بس اوقات ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ بھائی اکیلا آدمی ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کیا سارے پیغمبر جب دعوت لے کر اٹھے ہیں تو وہ تنہا نہیں تھے؟ ہر پیغمبر آغاز میں اکیلا ہی ہے، لیکن وہ پوری استقامت کے ساتھ جب کھڑے ہوئے، اس مشن کو پوری محنت کے ساتھ انجام دیا تو اللہ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی زندگی ہے جو ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے سیکھنی ہے۔ محنت کے حوالے سے ایک اور نکتہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی کا آغاز کرے، میں نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تو مشکلات پیش آئیں، مایوسیاں آپ کو بظاہر نظر آئیں، مشکل حالات وہ آپ کے حوصلوں کو آزمانے کے لیے وقتی طور پر یہ ممکن ہے کہ آپ کو مغلوبیت کا سامنا ہو۔ یاد رکھیے کہ مغلوبیت کے اعتراف کے ساتھ جو قدم آدمی اٹھاتا ہے وہ قدم اصل میں اس کا غلبے کی طرف ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طرف ہوتا ہے، وہ اس کی کامیابی کی طرف قدم ہوتا ہے، وہ کامیابی کا زینہ بننے والی چیز ہے۔ اس لیے اس حوالے سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور انا کے خول کو پھینک کر اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ میں دیہات کا آدمی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے دیہات میں بہت سارے لوگ ہیں، جٹ برادری جو ہے وہ کسی کا کام نہیں کرتے، کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے کی مزدوری کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ بھوکے مر جائیں گے، مزدوری بھی نہیں کریں گے، اپنی زمین تھوڑی یا زیادہ ہے جیسے بھی اسی پر گزارا کریں گے۔ اچھا جب زیادہ تکلیف آتی ہے پھر باہر کی طرف بھاگیں گے اور وہاں جا کے سارے کام کر لیتے ہیں۔ جن کاموں کو یہاں عیب سمجھا جا رہا ہے وہ سارے کام وہاں کر لیں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، یہ جھوٹی انائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کس طرح کام کیا، بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کے اندر بھی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی سیے، اپنی جوتی بھی خود مرمت فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے اصل میں سبق ہے۔ کتنے ائمہ ہیں
جن کے ناموں کے ساتھ ان کے پیشے بھی لکھے ہوئے ہیں. امام غزالی، غزل، یہ امام قدوری ہنڈیا بنانے والے، عطار، فرید الدین عطار عطر فروش، حداد لوہا کوٹنے والے. جب قومیں کاموں کو عیب بنانا شروع کر دیں تو وہ فرد انفرادی طور پر بھی اور وہ قومی اجتماعی طور پر بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی اور ہمارے بزرگوں نے جس طرح اپنے پیشوں کو، اپنے ناموں کو حصہ بنایا اور اس پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ لوہا کوٹنے کے باوجود، لوہار اور ترخان کا کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے میدان میں وہ کامیابی عطا فرمائی جو خواب و خیال میں دیکھی جا سکتی ہے. کمہار کا کام کر رہے ہیں. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے مختصر القدوری، تو پوری کتاب ہے فقہ کے اوپر. یہ امام قدوری وہ ہنڈیا بناتے تھے، اسی وجہ سے ہنڈیا بنانے والے قدوری اسی نام سے معروف ہیں. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی حالات ہیں، اگر انسان انا کے خول کو توڑ کر مغلوبیت کو وقتی طور پر تسلیم کرتے ہوئے محنت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو یہ قدم اس کا غلبے کی طرف قدم ہوتا ہے. اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، یہ مثال ویسے خواتین کے اجتماع میں دینی چاہیے، لیکن حالات کے مطابق میں کیونکہ حضرات کو جب اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتی. تو خواتین کے اجتماع میں یہ مثال، لیکن سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو، خواتین کو، بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے. صرف کسی عورت کے لیے، بچی کے لیے یہی کافی نہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے. بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس میں یہ نقطہ بڑا نمایاں ہے کہ کون عورت کامیاب ہوتی ہے. گھر میں غلبہ کس عورت کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ گھر میں وہی عورت غلبہ حاصل کرتی ہے اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اپنے خامد پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے جو مغلوب ہونے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے، جو اپنی زندگی کا آغاز مغلوبیت کے اعتراف کے ساتھ کرتی ہے، جو اپنے سسر کو کہتی ہے، اپنی ساس کو کہتی ہے، اپنے خامد کو کہتی ہے کہ جو آپ کہیں گے میں اسی کے مطابق چلوں گی. تو بس ختم ہوگی انا سب کی. اب سارے اس سے کہیں گے، میاں بھی اس سے کہے گا، خامد بھی کہے گا کہ اچھا جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعتاً وہ میری ہر بات کے تابع ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے، تو بندے کی انا کی تسکین ہو جاتی ہے اور بندہ اس کے بعد پھر بیوی کو کہتا ہے کہ نہیں جی جو آپ کہیں گے وہی ہو. ساس اور سسر بھی اس کی بلائیں لیتے ہیں. یہ کون بچیاں ہیں؟ ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے، اور ہم الٹی تربیت کرتے ہیں کہ اگلے گھر جا کے پہلے دن ہی کپڑے دھونے نہیں شروع کر دینے، روٹی اور کچن میں داخل نہ ہو جانا، ورنہ ساری زندگی ذلیل ہو کے رہ جاؤ. استغفر اللہ. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اس موضوع کے حوالے سے جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کا اور محنت کا، اور محنت کے اندر مغلوبیت کے اعتراف کے ساتھ اگر کوئی آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور پر اس عجز و انکساری کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کو غلبہ عطا فرمائے گا. یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. اور ایک اور بات اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محنت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
جب ان کو کوئی غلام پسند آ جاتا تو پھر اس کے بارے میں سوال یہ کرتے تھے کہ اچھا یہ اس کے پاس کوئی ہنر بھی ہے یا یہ محنت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نرا قد کاٹ ہی ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی کمال ہے؟ تو جب یہ بتایا جاتا کہ جی اس کے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کی طرف کوئی بالکل نہ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوتے تھے، نہ اس کے قد کاٹ سے متاثر ہوتے تھے، اور نہ ہی اس کے سراپا، اس کے جسم و جان جو بظاہر بڑا خوبصورت ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو اصل اس کی قدر و قیمت ہے وہ اس کے ہنر کے ساتھ ہے، اس کی محنت کے جذبے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ چیز اس کے اندر ہے تو پھر لازمی طور پر وہ شخص کامیاب ہوگا، اس لیے کہ رب کریم سب کو مواقع عطا فرماتا ہے، ہر شخص کو زندگی میں مواقع ملتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بس اوقات ہم شکوہ کرتے ہیں حالات کا، تقدیر کا، کہ جی ہماری قسمت ہی ایسی تھی، وسائل کا، بہت ساری چیزوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جن انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اللہ رب العزت سب کو مواقع عطا فرماتا ہے، لیکن ان مواقع میں کامیاب کون شخص ہوتا ہے؟ محنت جس کی عادت ہوتی ہے، محنت کرنا جس کی عادت ہے، کامیاب وہی ہوگا۔ سائنسدانوں کے بارے میں یہ نوجوانوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں اکثر یہ لطیفے ہوتے ہیں کہ فلاں سائنسدان لیبارٹری میں کام کر رہا تھا، چیز وہ کوئی اور بنانا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسا دھماکہ ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا غلط کام ہو گیا کہ کوئی دوسری چیز وجود کے اندر آ گئی۔ اچھا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا حادثہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اور آپ نے آج تک غلطی سے کوئی چیز کیوں نہیں دریافت کی؟ یہ سائنسدانوں نے ہی بڑی چیزیں دریافت کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی سے بھی چیزیں وہی دریافت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جس آدمی نے زندگی میں محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، وہ بھول جائے، مواقع سب کے لیے برابر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں ہر آدمی کو دیکھے، یہ میرے دونوں ہاتھ میرے لیے موقع ہے، میری زبان میرے لیے موقع ہے، میری ٹانگیں میرے لیے موقع ہے، اللہ نے مجھے جو ذہنی صلاحیت عطا فرمائی ہے یہ میرے لیے موقع ہے۔ کس موقع کی بات ہم کرتے ہیں؟ اللہ نے سب کو مواقع عطا فرمائے، ان مواقع سے فائدہ کون شخص اٹھاتا ہے، ان نعمتوں کا ادراک کون شخص کرتا ہے، یہ بات ہے اصل پتے کی۔ تو اللہ رب العزت سب کو وہ مواقع عطا فرماتا ہے، لیکن ان مواقع سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو محنت کرنے والا ہے، اس کے تکے بھی لگتے ہیں، وہ محنت کے بعد کامیابیوں کو بھی سمیٹتا ہے، لیکن دوسرا وہ تقدیر کے شکوے کرے گا، حالات کا شکوہ کرے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ بندہ مومن کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ محنت کرے، وہ کوشش کرے، باقی اس محنت کو برابر کرنا یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے، کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ جتنی انسان محنت اور کوشش کرے گا رب کریم اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرمائے گا۔ محنت کے ساتھ ایک اور چیز جس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں وسائل عطا فرمائے ہیں، ان وسائل کا درست استعمال جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ سارے وسائل ہیں، میرا پورا وجود یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وسیلہ ہے میرے لیے، یہ کامیابی کی بنیاد ہے اگر میں ان صلاحیت اور ان اہلیتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ لیکن بہرحال تو اس کا صحیح استعمال
اور پھر یہ ہے کہ اس صلاحیت کو صرف حرکت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح جگہ پر اپنی اس صلاحیت کو صرف کرنا، صحیح مواقع سے فائدہ اٹھانا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ علامہ وحید الدین خان کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں نے پڑھا کہ کوئی جہاز خراب ہو گیا، کمپنی نے بڑے بڑے انجینئر بلائے لیکن اس کا انجن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک دیسی قسم کا کوئی کاریگر اس کو بلایا، بڑا عقل مند اور سیانا آدمی تھا۔ اس نے وہ سارے انجن کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ایک ہتھوڑا مجھے چاہیے۔ ہتھوڑا اس کو دیا گیا، تو ایک مخصوص جگہ پر اس نے وہ 2-4 ضربیں لگائی۔ اس نے کہا کہ آپ انجن سٹارٹ کرو۔ سٹارٹ کیا تو وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کاریگر نے، اس انجینئر نے، اس لوہار نے جو کمپنی کو بل بھیجا وہ بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اس کو بلایا کہ یہ آپ نے کوئی کام تو کیا کوئی نہیں، ایک ہتھوڑا ہی ہے جو 2-4 دفعہ آپ نے استعمال کیا ہے، تو بل بہت زیادہ ہے، تو کیا ہتھوڑا مارنے کے آپ اتنے پیسے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اصل میں ہتھوڑا مارنے کے پیسے نہیں لیتا، وہ تو اتنے میں بھی لیتا ہوں جتنے عام لوگ لیتے ہیں، لیکن صحیح جگہ ہتھوڑا مارنے کے میں اتنے پیسے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو صلاحیت دی ہے، جو اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم شکوے شکایتوں میں اس کو ضائع کر دیں، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اس کو صحیح معنوں میں بروئے کار لانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور اہلیت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس اہلیت اور صلاحیت کو صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر ہم استعمال کریں۔ اور جب بندہ یہ چیز سمجھ لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے ایک ایک ایکٹ کے اندر اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا آج کی پوری گفتگو، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت اتنا تھا، میں نے جو عرض کیا کہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب زندگی کا جو گر سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ محنت اور کوشش یہ تمہارے ذمے ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ کا قانون ہے کہ تم جب محنت اور کوشش کرو گے تو تمہاری اس محنت اور کوشش کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ہم دنیا کے اندر بھی، یعنی اگر ہم انفرادی سطح پر کامیابی چاہتے ہیں تو یہی قانون اور اصول ہے، اور اگر ہم من حیث القوم کامیابی چاہتے ہیں تو تب بھی یہی اصول ہے کہ اگر ہم اجتماعی اور قومی سطح پر کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ انفرادی سطح پر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں نے آخرت میں کامیابی کے شارٹ کٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ غلط ہیں کہ اچھا جی وہ اپنے آپ کو خود ہم نے رہتی نمبر دیے ہوئے کہ اچھا جی ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، آخرت میں ہم چھوٹ جائیں گے۔ دان کی فصل آج کل آپ کاشت کر رہے ہیں، کوئی عقل مند آدمی دان کی فصل بونے کے بعد سیبوں کے باغوں کی توقع نہیں کرتا، بے وقوف ہوتا ہے ایسا آدمی۔ سیدھے سیدھے اصول ہے کہ جو تم نے بونا ہے وہی تم نے کاشت کرنا اور کاٹنا ہے، جو زندگی میں تم نے عمل کرنا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نہ بلا وجہ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے، بندہ عزت والے کام ہی نہ کرے اور اللہ اس کو عزت دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نہ ہی بلا وجہ کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ ہم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے
وہ ذلیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ معاف فرمائے ہمیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون اور اصول ہی نہیں ہے، بس ذلیل قسم کے لوگوں کو اللہ عزت دے دیتا ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اور جو عزت کے قابل ہے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ رب کریم اسے ہی عزت دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے، اور رب کریم اسے ہی ذلیل کرتا ہے جو ذلت والے کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی، کامیاب زندگی کا بھی یہی گر ہے۔ رب کریم نے کامیاب، پرسکون، مطمئن، انفرادی اور اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر اور انفرادی سطح پر کامیاب زندگی کو اس اصول کے اندر رکھ دیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور محنت کرو، ہم تمہاری اس محنت کے اندر اپنی طرف سے برکت ڈال دیں گے۔ لیکن برکت ہوگی کس کی محنت کے اندر؟ اسی کی محنت کے اندر برکت ہوگی جو محنت کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زندگی کے عملی تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔